our dearest audience, and our girls who are studying in university with visual impairment and other disabilities. اندھیری مسافت میں جلتا چراغ ہے علم کی روشنی، میری ہمت میرے عزم کا اسباب ہے علم کی روشنی. آپ اپنے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ دیکھتے ہیں جن کے ساتھ کوئی امپیرمنٹ ہوتی ہے. بچوں، آپ میں سے جن کے ساتھ کوئی مسئلہ، کوئی ڈسیبلٹی، کوئی امپیرمنٹ نہیں ہے، یہ ضرور سوچا کریں کہ وہ بچہ جو کسی امپیرمنٹ کے ساتھ پیدا ہوا ہے، اس نے اللہ سے نہیں کہا تھا کہ مجھے ڈسیبلٹی پیدا کرنا. یا جس گھر میں کوئی بچہ ایسا پیدا ہوا ہے جس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، تو اس کے والدین نے کبھی اللہ سے دعا نہیں مانگی تھی کہ مجھے کوئی ایسا بچہ دینا جس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو. اللہ تعالیٰ اگر کسی بچے کو یا کسی والدین کو کسی ایسے بچے سے نوازتا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہو سکتا ہے، یا وہ ویژول امپیرمنٹ کا ہو، چل نہ سکتا ہو، بول نہ سکتا ہو، یا اس کے ملٹیپل چیلنجز ہوں، یا مینٹلی چیلنجڈ ہو، یہ اس بچے کی اختیار میں نہیں ہے. جس کا شکار اس بچے کو پیدا ہونے سے لے کر وہ جب اپنے پاس بلاتا ہے تب تک کے لیے اللہ نے کیا ہے. آپ جب اپنے کسی بھی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو نہیں دیکھ سکتا، آپ سوچا کریں کہ اللہ نے جو دو آنکھیں آپ کو دی ہیں وہ نہ دیتا تو کیا ہوتا. کیا ہم پریویلیجڈ ہیں؟ کیا ہم کوئی خاص تھے جو اللہ نے ہمیں دے دی؟ اگر ہم چل سکتے ہیں تو یہ ہمارا کمال ہے، اگر ہم اچھا بول سکتے ہیں تو یہ ہمارا کمال ہے، یہ اس کی نوازش ہے. تو ہمیشہ جب بھی کسی انسان کو کسی بھی امپیرمنٹ کے ساتھ دیکھیں تو انہیں ہیلپ ضرور آفر کریں. آپ یہ یاد رکھیں کہ پرسن ود ڈسیبلٹی کسی بھی معاشرے پر بوجھ نہیں ہوتے، بلکہ یہ اس معاشرے کا وہ خوبصورت روپ ہوتے ہیں جو ہمیں جینا سکھاتے ہیں، جو ہمیں ہمت دیتے ہیں، جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ہم پھر بھی کمپلینس کرتے ہیں، ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں، دکھی ہو جاتے ہیں، افسردہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں. لیکن دیکھو، ایک شخص جس کو نظر نہیں آتا، وہ دنیا کی ظاہری خوبصورتی، رنگ و بو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کمال صلاحیت دی ہے کہ ایک در اگر بند ہوا ظاہری خوبصورتی کو دیکھنے کا تو اس کے کانوں کو اس کی آنکھیں بنا دیا ہے. ایک چھڑی ہے، اس چھڑی سے وہ اپنے لیے راستہ تلاش کر لیتا ہے اور اپنی ہمت سے لوگوں کو بھی بتاتا ہے کہ اگر میں راستہ تلاش کر سکتا ہوں تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ مجھے منزل نہیں ملتی، مجھے راستہ نظر نہیں آتا، میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر وہ ڈھونڈ سکتا ہے تو تم ضرور ڈھونڈ سکتے ہو. دوسری بات میں ان تمام بچوں کو کہوں گی جو ویژول امپیرمنٹ یہاں پڑھ رہی ہیں، بیٹا علم سے بڑی طاقت کوئی اس دنیا میں ہے ہی نہیں. آپ ڈسیبل ہیں یا آپ ایک بچی ہیں جس کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، علم آپ کی وہ طاقت ہے جو کبھی بھی کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا. یہ وہ دولت ہے جو کبھی بھی کوئی آپ کی ڈاکہ مار کے لے کر نہیں جائے گا. یہ وہ آپ کا ہنر ہے جو زندگی میں ہمیشہ آپ کے کام آئے گا. جب کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کے اپنے نہ ہوں آپ کے پاس، جب کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کی زندگی میں پیسہ کم ہو جائے، آپ کا علم آپ کے لیے پیسہ بنے گا، ہمت بنے گا، طاقت بنے گا، پہچان بنے گا. ہم سب کی لائف میں چیلنجز ہوتے ہیں، اس لیے کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے بے شک میں نے انسان کو مشق کر کے پیدا کیا ہے. تو پھر ہم بیوقوف ہیں نا جو زندگی میں ہمیشہ سکون تلاش کرتے رہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ لائف بیکم اے بیڈ آف روزز. وہ تو صرف ناولس میں، ڈراماز میں یا فلمس میں ہو سکتی ہے، اصل زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوگی. ہمارے چیلنجز ایکچولی ہماری اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. ہمارے چیلنجز ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے سرخرو کیسے ہونا ہے. ہمارے چیلنجز ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے نیا راستہ کیسے تلاش کرنا ہے. دنیا میں چیلنجز نہ ہوتے تو انوویشن نہ ہوتی، دنیا میں چیلنجز نہ ہوتے تو کریٹیوٹی نہ ہوتی. اسی لیے یہ چیلنجز ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اگر اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو ہم اپنے دماغ کی صلاحیتوں کو استعمال کر کے وہ راستہ، وہ طریقہ، وہ اسباب تلاش کریں کہ جس کے ذریعے ہم اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنا سکیں، اپنی بے بسی کو اپنی ہمت بنا سکیں. بہت سے لوگ
एकेडमिक्स में तो बहुत से लोग जानते हैं, हम एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से कर रहे हैं। हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पे विद द नेम ऑफ डॉक्टर आयशा एंड अवैस अवेलेबल है। क्यों? हम आपको अपनी एवरीडे लाइफ दिखा रहे हैं, हमने अपनी लाइफ पब्लिक की है आपके लिए, ताकि आप देख सकें कि अगर हम ये सोचते थे ना कि जिस शख्स को नज़र नहीं आता उसकी दुनिया कैसी होगी, हम आपको दिखाना चाहते हैं वो उतनी उजली, उतनी कामयाब, उतनी हिम्मत वाली, और दुनिया का हर वो काम हम कर लेते हैं जो आप करते हैं। हाँ, हमारा काम करने का अंदाज़ मुख्तलिफ ज़रूर हो सकता है, लेकिन उस रब ने कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं हर रोज़ अपने रब से कहती हूँ कि अल्लाह, ये तेरा कमाल है कि तूने मेरी बेबसी को मेरी ताकत बनाया। कभी बचपन में कहती थी अल्लाह तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया, अब मैं कहती अल्लाह ताला तूने मुझे ऐसा बनाकर ये मुझे भी बताया और दूसरों को भी बताया कि एक चीज़ ना देने से तूने कितना कुछ नवाजा है। काश उस नवाजिश को हम बहुत पहले देख लेते हैं। तो हमेशा कामयाबी की जो जर्नी होती है, जो लोग कामयाब होते हैं बेटा, वो ज़्यादा स्ट्रगल से गुजरते हैं। वो स्ट्रगल उन्हें स्ट्रेंथन करती है, देती है, और आपने अपनी ज़िंदगी में कभी हिम्मत और असर नहीं छोड़ना। जिस दिन आप हार मान लेंगे उस दिन आप हार जाएंगे, और जिस दिन आप ये सोचेंगे कि मैंने कभी किसी इंसान के आगे नहीं झुकना, वाह खुदा, ना रब आपको झुकाएगा ना आपकी सलाहियतें आपको झुकाएंगी। Be confident on what you have and what Allah has blessed you. Thank you so much.